السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا فمولانا محمد وبارک وسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں صحیح سالم اعضاء کے ساتھ پیدا فرمایا، اور یہی نہیں بلکہ ہمارا تعلق مسلک اہل سنت والجماعت سے رکھا، اور بالخصوص امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کو ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد ہو چکی ہے الحمدللہ، لیکن موجودہ دور کے حالات کے حساب سے یہ نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے ہر سال مساجد میں لوگوں کا ازدحام ہوتا تھا، آج وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیونکہ ایک وبا نے فی الحال اس دور میں پھیلی ہوئی ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے کوئی چیز سے، خوف سے، بھوک سے، اور تمہارے مال سے، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ خوشخبریاں ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو رمضان المبارک جیسا عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو عطا فرمایا ہے۔ یہ ایک طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بندوں کو آزماتا ہے جو بندوں کو وہ سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات کو پڑھیں گے تو ہم کو یہ پتہ چلے گا کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے آزمایا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اگر ہم دیکھیں گے تو آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے جدا ہونے پر آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ کو آپ کی بینائی چلی جاتی ہے، لیکن یہ یوسف علیہ السلام کا یعقوب علیہ السلام سے جدا ہونا یہ بھی ایک معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش تھی۔ اب یہاں پر ایک مرتبہ ایک شخص مسجد میں آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے جبریل، یہ بندے کو فوراً جو یہ مانگتا ہے اس کو دے دو۔ پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک و مولا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ بندہ تو ابھی ابھی آ کے آپ کے در پہ پھیلا ہے، ہاتھ پھیلائے ہیں اور آپ نے اس کی دعا فوراً قبول کر لی ہے، لیکن ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جو ہمیشہ آپ کا نام جپتا ہے، کئی وقت سے دعا کر رہا ہے، اس کی دعا آپ کا نام جپتا ہے، لہٰذا وہ اس کی دعا کو ابھی تک ہم قبول نہیں کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ رب العزت جو جانتا ہے وہ کوئی اور نہیں جانتا، کیونکہ اللہ رب العزت مالک حقیقی ہے، معبود حقیقی ہے، سوائے اس کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا کفر ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے جبریل یہ جو بندہ ابھی ابھی آ کے مانگتا ہے مجھے اس کا مانگنا پسند نہیں آیا، لہٰذا اس کو دے کے میں نے جلدی اس لیے بڑھا دیا، اور یہ جو بندہ مانگتا ہے اور یہ جو بندہ میرا نام جپتا ہے، اللہ اللہ کہہ کر مجھے پکارتا ہے، مجھے اس کا پکارنا پسند آتا ہے، اور جب یہ بندہ پکارتا ہے اور دعا کرتا ہے تو میں اس میرے بندے کے صدقے میں دنیا والوں کی حاجتیں پوری کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہاں پر یہ تھا کہ آج جو وبا پھیلی ہوئی ہے یہ ایک معنی میں عذاب نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آپ کہیں گے کہ ہر جگہ لاکھوں لوگ مر رہے ہیں لیکن یہ عذاب نہیں ہے۔ ہاں یہ عذاب نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ جس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا کیا ہو وہ امت پر عذاب کیسے نازل ہو سکتا ہے؟ وہ امت پر عذاب کیسے نازل ہو سکتا ہے جس امت کو رمضان جیسا مہینہ عطا کیا ہو؟ اور آپ اگر دیکھیں گے تو قرآن پاک میں ارشاد ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ دیکھیں کیا کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے؟ کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے؟ نہیں دیتا، لیکن اللہ نے ہم گنہگاروں کو اپنا محبوب عطا کر دیا ہے۔ اور جس امت کو اللہ نے اپنا محبوب عطا کر دیا ہو کیا وہ امت پر عذاب آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ البتہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک آزمائش ہے، یہ جو آج کرونا وائرس کے تحت جو وبا پھیلی ہوئی ہے یہ ایک معنی میں ایک آزمائش ہے، لہٰذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، لہذا ہم کو اس حال میں صبر کرنا ہے، ہم کو اس حال میں صبر کرنا ہے، اور صبر کرنے کا کیا بدلہ ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ عز و جل کتنا پیارا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بندہ صبر کرتا ہے، جو بندہ صبر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا ہم ایک ایسے ماہ میں داخل ہو چکے ہیں، ایک ماہ ہم پر ایسا آ چکا ہے جسے ہم رمضان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو ایک معنی میں یہ رمضان شریف کی آمد ہو چکی ہے الحمدللہ۔ تو رمضان جیسا عظیم والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، جیسا کہ رمضان مبارک کے کچھ صفات کی نام میں یہاں پر آپ کے گوشے گزار کرتے ہوئے آگے بڑھوں، جیسا کہ رمضان مبارک کا صفاتی نام ایک ہے شہر الصیام، یعنی روزے رکھنے کا مہینہ، کیونکہ امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں بکثرت روزے رکھا کرتے، 30 دن پورا روزہ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مہینے کا ایک اور نام ہے صدر الشہور، یعنی مہینوں کا سردار ہے، یعنی کہ رمضان شریف یہ سردار ہے تمام مہینوں کا۔
پھر اس کے بعد ایک اور نام آتا ہے شہر مبارکت، یعنی یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ پھر ایک اور نام آتا ہے شہر الصبر، یعنی یہ صبر والا مہینہ ہے، یہ صابروں والا، یہ صبر کرنے والوں کے لیے مہینہ ہے۔ جو کوئی بندہ، اب یہاں پہ صبر کس طریقے سے کیا جائے، کیونکہ جب کوئی بندہ صبح اٹھتا ہے سحر میں اور جیسے سحری کرتا ہے، پھر افطار تک جب افطار کا وقت آتا ہے، جب تک وہ نہ ایک اپنے حلق میں ایک پانی کی بوند بھی داخل نہیں کرتا، لہٰذا وہ صبر کرتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب وہ افطاری رکھ کر سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور اگر وہ چاہے تو وہ کھا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا کر جو غذا سامنے دسترخوان پر افطار کے وقت رکھی ہوئی ہے، چاہے تو وہ کھا سکتا ہے، لیکن وہ ہاتھ اپنے رکائے ہوئے رہتا ہے جب تک مسجد سے صدا اللہ اکبر نہیں آ جاتی، جب تک وہ اپنے ہاتھ کو رکے ہوئے رکھتا ہے۔ جب وہ اپنے مالک کا نام سنتا ہے، اپنے مالک کے نام سے وہ اپنا روزہ افطار کرتا ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ عز و جل اس کی تفصیل آئندہ دنوں میں انشاءاللہ ہم مکمل تفصیل بیان کریں گے۔ اور اسی طریقے سے یہ مہینہ شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی خدا کا مہینہ، یعنی اللہ عز و جل کا مہینہ۔ اب وہ کیسا؟ کیونکہ اس کا پہلا عشرہ تو رحمت بھرا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی والا ہے۔ تو جو اللہ رب العزت، اب ایک ماہ کی ممتا ہم نہیں دیکھ سکتے، مالک تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، لہٰذا اس مہینے کو شہر اللہ یعنی خدا کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو اس مہینے کا ایک اور نام ہے جس کو شہر المواسات کہا جاتا ہے، یعنی ہمدردی کا مہینہ، یعنی ہمدردی کا مہینہ۔ اب یہاں پہ انشاءاللہ یہ جو صفاتی نام آج ہم نے بیان کیے ہیں، انشاءاللہ کل ہم یہ صفاتی نام پر انشاءاللہ مفصل روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے علاوہ رمضان کے دیگر نام میں غنیت الطالبین، جو پیروں کے پیر، پیرانے پیر میرے پیر حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کتاب کے مصنف ہیں، جو کتاب آپ نے لکھی ہے، جو کتاب کا نام غنیت الطالبین ہے، تو غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ جب حرمت کا مہینہ ہے رجب حرمت کا مہینہ ہے، رجب حرمت کا مہینہ ہے، اور شعبان خدمت کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان نعمت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیں آپ بڑے بھی سرکار کتنا پیارا ارشاد فرما رہے ہیں کہ رجب حرمت کا مہینہ ہے اور شعبان خدمت کرنے کا مہینہ ہے اور رمضان نعمت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں رجب عبادت کا مہینہ ہے، رجب عبادت کا مہینہ ہے، شعبان زہد و اختیار کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان اضافہ ثواب کا مہینہ ہے۔ یعنی کہ رمضان جب نازل ہوتا ہے تو ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرائض کے برابر ادا کر دیا جاتا ہے، برابر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ مہینہ ثواب کی نیتوں سے بھی برکتوں والا مہینہ ہے، جو چاہے جتنا چاہے یہ مہینے میں عبادتیں کرے، کیونکہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں اگر نفل عبادت کرتا ہے، 2 رکعت اگر نفل پڑھتا ہے، تو وہ 2 رکعت غیر مہینے میں، رمضان کے علاوہ مہینے میں 2 رکعت فرض پڑھنے کے برابر ہے۔ اور لہٰذا جو کوئی بندہ ایک مرتبہ فرض ادا کرتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے ایک مرتبہ، تو لہٰذا رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں 70 مرتبہ وہ فرض نماز ادا کرنے کے برابر ہے۔ لہٰذا یہ مہینہ بڑے پیرانے پیر سرکار فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ رمضان مہینہ اضافہ ثواب کا مہینہ ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں رجب ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے، رجب ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے، اور شعبان ایسا مہینہ ہے، شعبان ایسا مہینہ ہے جس میں برائیاں دور کر دی جاتی ہے، اور رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں کرامتوں کی ظہور کی توقع کی جاتی ہے، جس میں
کرامتوں کے ظہور کی توقع کی جاتی ہے اور سبقت لے جانے والوں کا مہینہ ہے، یعنی رجب سبقت لے جانے والوں کا مہینہ ہے، شعبان میانہ روی اختیار کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان گنہگاروں کی بخشش کا مہینہ ہے، اور رمضان گنہگاروں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ تو پس ہم کو واپس معلوم ہوا ہم کو کہ رمضان المبارک کے اسماء مبارکہ، یوں کو رمضان المبارک کو نعمتوں والا مہینہ بھی کہتے ہیں، رمضان المبارک کو زیادہ ثواب والا مہینہ بھی کہتے ہیں، شہر الزائدہ کہتے ہیں، اور یہاں تک کہ اور اس مہینے کو شہر العاسین بھی کہتے ہیں، یعنی کہ گنہگاروں کی بخشش والا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ یہ سب رمضان المبارک کے صفاتی نام ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار رحمتیں ہیں، بے شمار اس کے فضائل، رمضان مبارک کے فضائل احادیث میں موجود ہے۔ کیونکہ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت والا عشرہ ہے، پھر رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت والا عشرہ ہے، پھر رمضان کا تیسرا عشرہ جہنم سے نجات والا عشرہ ہے۔ لہٰذا میں ہمارے تمام ناظرین و سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو یہ نعمتوں والا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ، یہ عظمتوں والا مہینہ ہم تمام کو نازل فرمایا ہے۔ لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ ہم تمام اس ماہ رمضان کی قدر کریں، ہم اس ماہ رمضان کی قدر کریں۔ کیونکہ گزشتہ سال ہم میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو رمضان کو پائے تھے لیکن وہ آج ہم میں موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک مرتبہ اور پھر موقع دیا ہے، ایک مرتبہ ہم پر پھر رمضان شریف آئے ہیں، رمضان شریف کی آمد ہو چکی ہے۔ لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ رمضان المبارک کی قدر کرے، رمضان المبارک میں جس قدر ہو سکے، جتنا ہو سکے عبادت کا اہتمام کرے، ریاضت کا اہتمام کرے، اور خصوص کر اس مہینے میں جتنا ہو سکے تلاوت کلام پاک زیادہ کرے، کیونکہ تلاوت کلام پاک کرنا بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ کیونکہ اکثر اسلاف اکرام کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اس مہینے میں اکثر تلاوت قرآن پاک کیا کرتے، یہاں تک کہ بعض فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مہینے میں 60 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے۔ انشاءاللہ رمضان ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ ایک چیپٹر ہم تلاوت کلام پاک اور رمضان المبارک کے تحت بھی انشاءاللہ ہم ایک دن اس عنوان پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو فرمائیں گے۔ انشاءاللہ آج کی ہم اس گفتگو کا ہم اختتام یہی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک ہم تمام کو جب تو نے ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت سے ہم تمام کو نوازا ہے، مالک ہم تمام کو ماہ رمضان کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم تمام کو ماہ رمضان کی سعادتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام کو ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت سے جب تو نے ہم کو نوازا ہے تو مالک ہم تمام کو ماہ رمضان جس طریقے سے گزارنا ہے، جس طریقے سے آقا علیہ السلام نے ہم کو بتایا ہے، جس طریقے سے صحابہ اکرام گزارے ہیں، اس طریقے پہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس ماہ رمضان کے وسیلے سے اے مولا جو وبا آج ملک بھر میں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، اے مولا تو اس کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ جو کچھ کہا گیا کہنے سننے میں کچھ بھی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بہت مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے سب پنجتن پاک کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔